بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ اور کسی کے گھروں میں، اپنے گھروں کے علاوہ غیر بیوتکم یعنی اپنے گھروں کے علاوہ اور کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو حتی تستأذنوا، جب تستأنسوا جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو۔ ای تستأذنوا، تستأنسوا کے معنی انسیت حاصل کر لو، اس کے ویسے تو معنی یہ ہے، لیکن تستأذنوا یہ نکال کر مجاز مرسل بیان کیا۔ اس کی غرض ہے مجاز مرسل کا بیان کہ ملزوم بول کر لازم مراد لیا ہے، ملزوم بول کر لازم مراد لیا ہے کہ جب اجازت لی جائے گی تو پتہ چل جائے گا اور انسیت ہو جائے گی کہ کون بندہ آیا تو انسیت ہو جائے گی نا، تو اس لیے لازم بول کر ملزوم مراد لیا مجاز مرسل۔ اس کی غرض کیا ہے؟ مجاز مرسل ارادۃ اللازم باطلاق الملزوم۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں پر سلام کر، گھر والوں کو سلام کرو، یا یوں کہتے ہوئے کہ سلامتی بھیجو گھر والوں پر، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ فَيَقُولُ الْوَاحِدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، کہ تم میں سے جو شخص اگر جائے تو وہ یہ کہے کہ السلام علیکم أَأَدْخُلُ، کیا میں آ جاؤں، کیا میں اندر آ جاؤں، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے۔ یہ کیفیت تسلیم و استئذان کا بیان ہے، کیفیت تسلیم و استئذان کا بیان ہے کہ کس طرح سلام کیا جائے اور اجازت طلب کی جائے۔ کیفیت تسلیم و استئذان، استئذان ذال کے ساتھ ذان۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من الدخول بغیر استئذان، بغیر اجازت کے داخل ہونے سے، یہ تمہارے لیے یعنی اجازت لے کر داخل ہونا اور سلام کر کے داخل ہونا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من الدخول بغیر استئذان، بغیر استئذان کے داخل ہونے سے۔ تو من الدخول بغیر استئذان نکال کر مفضل علیہ کو بیان فرمایا۔ کس کو بیان فرمایا؟ یہ تمہارے لیے یہ افضل ہے اجازت لے کر داخل ہونا، تو مفضل علیہ کیا ہوا، یعنی کس سے افضل ہوا؟ بغیر اجازت کے داخل ہونے سے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو من الدخول بغیر استئذان مفضل علیہ کو بیان فرمایا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یا تاکہ تم علم تمہیں معلوم ہو جائے، نصیحت حاصل کرو۔ بادغام التاء الثانیہ باللزم بالذال، فرمایا تذکرون، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرات ان کے سامنے ہے اس کے حساب سے تحقیق صرفی بیان فرماتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرات تذکرون والی ہے، ذال کے شد کے ساتھ، مشدد کے ساتھ، ٹھیک ہے، تذکرون، کہ اس میں اصل میں تتذکرون تھا، تا کو ذال سے بدلا، ذال کا ذال میں ادغام کر دیا، اس لیے یہ تذکرون ہو گیا۔ بادغام التاء الثانیہ بالذال، یہ کس کے کیا بیان فرمائی ہے؟ تحقیق صرفی بیان فرمائی ہے تذکرون والی قرات کی صورت میں۔ خیریتہ، یعنی یہ بہتر ہے، مفعول کو بیان فرمایا یعنی اس کے بہتر ہونے کو، تم تاکہ تم سمجھو اس کے بہتر، خیریتہ اس کے بہتر ہونے کو تم سمجھو، یعنی استئذان و سلام کے ساتھ دخول کے بہتر ہونے کو تم سمجھو، تو لعلکم تذکرون کے مفعول کو بیان فرمایا۔ کس کو بیان فرمایا؟ خیریتہ۔ فتعلمون بہ، اور پھر تم اس کو جان بھی لو، یعنی اس کے بہتر ہونے کو سمجھو بھی اور پھر تم جان بھی لو، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا یہ بہتر کیوں ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ بہتر کیوں ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے یا کوئی ایسے بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو وہ اور کسی کو سنانا نہیں چاہتا، راز کی بات ہوتی ہے
یہ وہ حالت میں کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے آنے کو ناپسند سمجھتا ہے، بسا اوقات جائز بھی نہیں ہوتا، تو اگر اس صورت میں کوئی بغیر اجازت کے کوئی چلا جائے گا، ظاہر سی بات ہے آپس میں ناراضگی ہوگی، لڑائی جھگڑے بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں، بہت ساری صورتیں۔ فَتَعْلَمُونَ بِهِ، یہ حاصل معنی کو بیان فرمائے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر گھروں میں تم کوئی کسی کو پاؤ ہی نہیں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہ پاؤ فِيهَا، ان گھروں میں کسی کو، يَأْذَنُ لَكُمْ، يَأْذَنُ لَكُمْ، کہ جو کوئی تمہیں اجازت دے، ایسا کوئی شخص نہ پاؤ تم۔ یہ احدن کی صفت بیان کی ہے، یأذن لکم نکال کر کس کیا بیان کی ہے؟ احدن کی صفت بیان کی ہے۔ فلا تدخلوها حتى يؤذن لکم، تو تم گھروں میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، اجازت نہ دے دی جائے اس وقت تک تم گھروں میں نہ جاؤ، داخل نہ ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، یہ بات آگے نا سمجھ میں، یہ سوچتے کہ اتنی دور سے تو آئے کراچی سے، واپس چلے جائیں، قرآن کا حکم ہے چلے جائیں، کیا تھوڑی دیر کسی گیسٹ ہاؤس میں رہ لیں، جا کے کہیں اور چلے جائیں، کھانا کھانے چلے جائیں، کہیں گھومنے چلے جائیں، پھر آ جائیں اجازت کے لیے، بھلے اگر کراچی سے آئیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے بعد الاستئذان، استئذان کے بعد، بعد الاستئذان نکال کر وقت کو بیان فرمایا، قیل کے وقت کو، قول کے وقت کو بیان فرمایا، وقت قول کا بیان، وقت یعنی کب کہا جائے تمہیں اجازت مل جانے کے بعد، ارجعو، چلو بھاگو، واپس چلے جاؤ، ارجعو، واپس چلے جاؤ، فرجعو، تو تم واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہیں اجازت کے بعد سلام کیا، وعلیکم السلام، آگے آپ نے کہا ادخلو، فرمایا کہ نہیں چلے جاؤ، وہ یہ بھی داخل ہے اس کے اندر، اور یہ بھی کہ اجازت مل گئی، گھر میں بیٹھ گئے۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں یعنی اجازت کے بعد کی بات بھی، دونوں صورتیں داخل ہیں، کہ اجازت سے پہلے ہی سلام کا جواب دے کر واپس ہونے کا حکم دے دیا، وہ تو بطریق اولا داخل ہے، کہ جب اندر آنے کے بعد واپس جانے کا حکم دیا تو چلے جاؤ، تو کیا کرو؟ رجوع نکال کر ہوا ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، رجوع نکال کر ہوا ضمیر کے ازکا، یہ زیادہ بہتر ہے، پاکیزگی کا سبب ہے، خیر نکال کر ازکا کے لغوی معنی بیان فرمائے، خیر نکال کر ازکا کے لغوی معنی بیان فرمائے کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ الرجوع نکال کر ہوا ضمیر کا مرجع کو بیان فرمایا، اور ہوا کے بعد جو قرآن کا لفظ ازکا ہے اس کے لغوی معنی بیان فرمایا کہ زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، من القعود علی الباب، دروازے پر بیٹھنے سے، دروازے پر یعنی رجوع واپس چلے جانا بہتر ہے، افضل ہے، کس سے؟ دروازے پر بیٹھنے سے۔ من القعود علی الباب نکال کر کیا بیان فرمایا؟ شاباش، مفضل علیہ کو بیان فرمایا کہ دروازے پر بیٹھ کر کان لگا کر باتیں سننے سے بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ آگے بات سمجھ میں؟ مفضل علیہ کو بیان فرمایا، واللہ بما تعملون، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اسے، من الدخول باذن وغیر اذن، جو کچھ تم کرتے ہو، بما تعملون، اس کو کیا ہے؟ علیم، آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ من الدخول باذن وغیر اذن، اجازت اور بغیر اجازت کے داخل ہونا، اس سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ ما مبہمہ کا بیان۔ علیم جانتے، فیجازیکم علیہ، لہذا جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، اس کی جزا دیں گے، جزا ہوگی ثواب کی صورت میں یا عذاب کی صورت میں۔ لہذا لازمی معنی کو بیان فرمایا، فیجازیکم کے
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو جاننے کا مطلب یہ کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو بدلہ ملے گا نا، لازمی معنی کا بیان۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع ویجازیکم علیہ، لازمی معنی کا بیان ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسے جو غیر رہائشی گھر ہیں، فیہا متاع جس میں کچھ نفع وغیرہ ہو، فائدہ ہو، ایسے گھروں میں اگر تم داخل ہو جاؤ، یعنی مراد بغیر اجازت کے، تو ایسے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے۔ جو غیر رہائشی گھر ہو تو اس میں تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ای منفعت نکال کر متاع کے لغوی معنی بیان فرمائے، لکم تمہارے لیے، باستکثار وغیرہ جیسے تھوڑی دیر دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے، باستکثار وغیرہ بچنے کے لیے، چھپنے کے لیے، اور یا اس کے علاوہ اور تھک گئے تو آرام وغیرہ کرنے کے لیے۔ یہ متاعن کی صورت تصویر کو بیان فرمایا، متاعن کی صورت کو تصویر کو بیان فرمایا، یعنی وہاں جیسے گاڑی واڑی کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، وہاں جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آرام کے لیے لوگوں نے بنا دیے ہوتے ہیں، کچھ دیر یہاں مسافر جا رہے ہو آرام کر لے، یا گرمی ہو رہی ہے تو کچھ دیر ایسے بن جاتے ہیں۔ جیسے بعض جو ہے وہ بیٹھک وغیرہ ایسی بناتے ہیں جو بالکل گھر سے الگ باہر کو بناتے ہیں، اس سے دروازہ وغیرہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آ کے، اس نیت سے بناتے ہیں کوئی بھی آ کے تھوڑی دیر آرام کر لے، تھکاوٹ اتار لے، دھوپ سے بچ جائے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ صورت کو بیان فرمایا۔ اب وہ ایسے گھر جو ہیں ان کی جزی بیان فرماتے ہیں، کبیوت الربط والخانات المسبلۃ۔ بیوت الربط یعنی مسافر وغیرہ کے لیے جو گھر بنائے جاتے ہیں، پہلے بنائے جاتے تھے اس طرح کے بیٹھک، آج کل تو اس کا سلسلہ شاید نہیں ہے، دیہاتوں میں بھی غالباً نہیں رہا اب سلسلہ۔ تو اس طرح کے گھر عام سرائے بنائے جاتے تھے، اور حکومتوں کی طرف سے بنائے جاتے تھے، ان کی طرف سے تو سلسلہ نہیں ہے، تو خود بھی لوگوں نے نہیں بنائے۔ اسی طرح والخانات المسبلۃ، اسی طرح دکان وغیرہ جو ہوتی ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح دکان وغیرہ، یہ جزی بیان فرما دی بیوتن غیر مسکونۃ کی، بیوتن غیر مسکونۃ کی۔ اللہ یعلم ما تبدون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ تظہرون نکال کر تبدون کے لغوی معنی بیان فرمایا، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تخفون نکال کر تکتمون کے لغوی معنی بیان فرمایا، فی دخول غیر بیوتکم من قصد صلاح او غیر، کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں تم اچھائی کی وجہ سے، اچھی نیت سے جا رہے ہو یا کسی اور نیت سے جا رہے ہو، اچھی نیت سے جا رہے ہو یا کسی اور نیت سے جا رہے ہو۔ یہ ماں کی تعین کر دی، ما تبدون و ما تکتمون کی کیا کر دی؟ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ مبہمہ کا بیان ہے، ما مبہمہ کا، ما تبدون عام ہے نا، اسی طرح ما تکتمون بھی۔ وَسَيَأْتِي أَنَّهُمْ اذا دخلوا بیوتہم یسلمون علی انفسہم، عن قریب آگے آئے گا کہ یہ لوگ اگر ایسے گھروں میں جائیں، یسلمون علی انفسہم، تو وہ خود اپنے آپ کو سلام کریں، وہ خود اپنے آپ کو سلام کریں۔ یہ حکم عن قریب آ رہا ہے آگے۔ اس کی غرض کیا ہے؟ نہیں، ایک تو مفہوم بیان فرمایا، دوسرا وعدہ حکم، وعدہ کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ حکم آگے آ رہا ہے۔ اس کی غرض ہے بیان مفہوم اور وعدہ حکم، کہ آگے اس کا حکم آئے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کہہ دیجئے مومنین سے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اما لا یحل لہم نظرہ، کن چیزوں سے چھپا لیں؟ جن کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں ہے، جن کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ ما عنہ الغض کو بیان فرمایا، یا یوں کہتے ہیں مفعول کو بیان فرمایا، ما عنہ الغض کو، یا ومن زائدۃ فرمایا کہ من ابصارہم، اصل میں یغضوا ابصارہم ہے، تو من جو ہے یہ زائدہ ہے، من جو ہے یہ بلاغت کو بیان فرمایا،
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ فِعْلُهُ بِهَا کن چیزوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ جو جس طرح کا استعمال ان شرمگاہوں سے جائز حلال نہیں ہے اس طرح کے استعمال سے حفاظت کریں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کی غرض ما عنہ الحفاظہ یا مفعول کا بیان۔ ذالک ازکا یہ زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے۔ ای خیر نکال کر ازکا کے لغوی معنی بیان فرمائے، لہم تم ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے مومنین کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالی باخبر ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، بالابصار والفروج نظروں کے ذریعے سے بھی کہاں ڈالتے ہیں اور شرمگاہوں کے ذریعے سے بھی کیا استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ما یصنعون میں جو ما مبہم ہے اس کا بیان ہے۔ فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ لہذا اللہ تعالیٰ جب اچھی طرح جانتے ہیں تو اس کے لازمی معنی بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ کے لازمی معنی کو بیان فرمایا۔ مومنین کو کیا حکم دیا؟ نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نظر پڑتی ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے، اور اگر اس سے بچا نہ جائے تو اس کی انتہا شرمگاہ پر جا کے ہوتی ہے، بدکاری کا نتیجہ نکلتا ہے، اس کے غلط استعمال کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے پہلے سبب کو فرمایا جھکائیں اور اس کے بعد انتہائی جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس کو بیان فرما دیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے بات سمجھ میں؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، اپنی نگاہوں کو مَا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ نَظْرُ جن چیزوں کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ما عنہ الغض کو بیان فرمایا یا اسی طرح مفعول کو بیان فرمایا۔ فَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ فِعْلُهُ بِهَا ان کاموں سے جن کاموں کا یا اس استعمال سے جس کا استعمال ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ ما عنہ الحفظ کو بیان فرمایا، محفوظ عن کہہ دیں، اور یا پھر مفعول کو بیان فرمایا، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ حفظ ما عنہ الحفظ حفظ یا محفوظ عن کہہ دیں۔ ولا یبدینا اور وہ ظاہر نہ کرے، یظہرنا نکال کر یبدینا کے لغوی معنی بیان فرمائے، زینتہن اپنی زینت کو یعنی مواقع زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا مگر وہ کہ جو اس میں سے ظاہر ہے، یعنی جن کے ظاہر کرنے کا کی شرعاً اجازت ہے۔ وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ اور وہ چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، وہ چہرہ اور ہاتھ ہیں، یعنی جو گٹوں تک ہاتھ ہیں یہ اور چہرہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ما بہل بدوب کو بیان فرمایا، ما بہل بدوب کو بیان فرمایا۔ کن چیزوں کو ظاہر کرنا جائز ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق گٹوں تک۔ فَيَجُوزُ نَظَرَهُ لِأَجْنَبِيٍّ إِن لَّمْ يَخَفْ فِتْنَةً فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فرمایا کہ اس صورت میں اجنبی کے لیے ان دونوں اعضاء کا دیکھنا جائز ہے اگر فتنے کا خوف نہ ہو۔ فی احد الوجہین دو قولوں میں سے ایک قول کے مطابق، دو قولوں میں سے ایک قول کے مطابق۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا دیکھنا حرام ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ کہ ان کا دیکھنا حرام ہے کیونکہ یہ محل فتنہ ہے، اور دوسرے قول کو ترجیح ہے۔ آگے بات آ رہی ہے۔ والثانی یحرم، اچھا یہ جو فیجوز نظرہ یہ بیان فرمایا
یہ استثناء کا حاصل ہے، حاصل استثناء. الا ما ظہر منہا جو استثناء ہے تو یہ حاصل استثناء بیان فرمایا اور اس کا مطلب اول بیان فرمایا. حاصل استثناء اور مطلب اول بیان فرمایا فیجوز نظرہ سے فی احد الوجہین تک. جی ما بہل بدو کی تعین کر دی، بدو ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ یوں کہتے ہیں مواقع زینت کی تعین کر دی، لیکن ما بہل بدو زیادہ بہتر ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ظاہر کرنا جائز ہے. آگے بات سمجھ میں. فیجوز نظرہ لاجنبی، بہرحال یہ حاصل استثناء بیان فرمایا اور مطلب اول. حاصل استثناء آگے تک جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا آگے تک حاصل استثناء ہے، لیکن یہ مطلب اول بیان فرمایا. مطلب ثانی کیا ہے؟ والثانی یحرم، دوسرا قول جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. دوسرا قول کیا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کا کھولنا حرام ہے، یہ مطلب ثانی ہے. اس کی وجہ مطلب ثانی جو ہے حرام ہے، اور آگے اس کی وجہ ترجیح، اس کی وجہ بھی اچھا یہ راجح بھی ہے. یہ کیا ہے؟ راجح ہے. اس کی وجہ ترجیح بیان فرماتے ہیں کہ دوسرا قول راجح کیوں ہے؟ لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب، اس لیے کہ مطلب ثانی کے بارے میں کہ قول ثانی، اس لیے کہ یہی فتنے کی سبب بنتے ہیں، ہاتھ اور چہرہ وغیرہ یہی فتنے کا سبب بنتے ہیں. ورجح حسما للباب، اور صدن للباب، دروازہ فتنے کا دروازہ بند کرنے کی وجہ سے اس دوسرے قول کو ترجیح ہے. دروازے کا فتنے کا دروازہ بند کرنے کی وجہ سے اس دوسرے قول کو کیا ہے؟ جی حاصل ہے، لہذا حرام والا قول راجح ہے. یہ جو ہے معنی ثانی کی ترجیح کو بیان فرماتی ہے، ترجیح ہے مطلب ثانی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں؟ سینوں پر چادریں وغیرہ ڈال لیں. عَلَى جُيُوبِهِنَّ مطلب سینوں وغیرہ پر، سینے وغیرہ پر، سر، گردن اور سینہ، اس پر اپنی چادریں ڈال کے یعنی ان کو چھپا لیں. یضربن مانے یسترن الرؤوس والاعناق والصدور بالمقانع، مقانع مقنع کی جمع ہے، مطلب دوپٹہ گھونگھٹ وغیرہ جو ہوتا ہے. یعنی فرمایا کہ یعنی حاصل معنی بیان فرماتے اس کے کہ اپنے وہ چھپا لیں اپنے سروں کو، گردن کو، چہرے اور سینے کو. سروں، گردن اور سینے کو کیا کریں؟ چھپا لیں. بالمقانع، دوپٹوں کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ دوپٹے کے ذریعے سے، یعنی بڑی چادر وغیرہ جو ہوتی ہے دوپٹہ اس کے ذریعے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. الخفیۃ، زینت سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ اوپر بھی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ فرمایا، یہاں بھی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. الخفیۃ یعنی پوشیدہ زینت. وہاں وجہ اور کفان مراد تھے زینت سے، یہاں زینت سے پوشیدہ زینت مراد ہے. وَهِيَ مَا عَدَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، اور وہ پوشیدہ زینت کون سی ہے؟ چہرے اور ہاتھ کے نکال کر الخفیۃ وَهِيَ مَا عَدَى الْوَجْهِ، الخفیۃ نکال کر زینتہن کی جو اضافت ہے اس کے عائد خارجی ہونے کو بیان فرمایا. زینتہن کی جو اضافت ہے اس کے عائد خارجی ہونے کو بیان فرمایا. وَهِيَ مَا عَدَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، یہ نکال کر اس زینت کی تعیین کر دی، یہ نکال کر اس زینت کی. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے. جمع بعل ای زوج، بعول بعل کی جمع ہے یعنی زوج شوہر مراد ہے. جمع بعل نکال کر یہ تحقیق لغوی بیان فرمائی. کیا بیان فرمائی؟ تحقیق لغوی بیان فرمائی. او آبائہن، یا اپنے آبا باپ وغیرہ ان کے سامنے، باپ دادا وغیرہ.
او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر وغیرہ کے سامنے، سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا یہ عورتیں، دیکھیں ضمیر ان کی طرف ہے، پتہ چلا سب اس عورت کے ہے، شوہر کے یا کسی اور کے یہاں مراد نہیں ہے، جو کزن سے اور اپنے بھائیوں کے اور ان کے پتہ نہیں کن کن لڑکوں کے سامنے لے آتے ہیں، بالکل غلط، ناجائز اور حرام ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں، ظاہر سی بات ہے اپنے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے بھی چہر اور کف کے ہاتھوں کے علاوہ کے مواقع زینت کھول سکتی ہیں۔ او ابناء بعولتہن، یا شوہروں کے جو بیٹے ہیں، شوہروں کے بیٹے یعنی کسی دوسری بیوی سے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے محرم ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے، نسائہن، یا جو عورتیں ہیں یا جو ان کی کیا ہیں اور دوسری عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا باندی وغیرہ جو ہے غلام باندی، فیجوز لہم نظرہ، اب یہ جو سارے بیان کیے ہیں حاصل معنی بیان فرماتے ہیں کہ فیجوز لہم نظرہ، ان کے لیے جائز ہے نظر ڈالنا چہرے اور کف کے علاوہ، یعنی باقی بدن پر بھی نظر ڈالنا ان کے لیے جائز ہے، مگر کون سا حصہ ہے جو ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، شوہر کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، الا ما بین السرۃ والرکبۃ، پیشان ناف سے لے کر جو گھٹنوں تک کا حصہ ہے، اس پر نظر ڈالنا، اس درمیان کے حصے پر نظر ڈالنا وہ جائز نہیں ہے۔ فَيَحْرُمُ نَظْرَهُ لِغَيْرِ الْأَزْوَاجِ وَخَرَجَ بِنِسَائِهِنَّ الْكَافِرَاتُ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمَاتِ الْكَشْفُ لَهُنَّ، فرمایا کہ لہذا شوہروں کے علاوہ اور کسی کے لیے اس جگہ پر ناف سے گھٹنوں تک کے حصے کے درمیان کے حصے پر نظر ڈالنا حرام ہے، اور فرمایا کہ بنسائہن، یعنی ان کی یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے، فرمایا کہ اس ضمیر سے کافرات نکل گئیں، لہذا مسلمان عورتوں کے لیے یہ حصہ کھولنا کافر عورتوں کے سامنے، یعنی جو باپ وغیرہ کے سامنے کھولنا جائز ہے، وہ حصہ بھی کافر عورتوں کے سامنے مسلمان عورت کے لیے کھولنا جائز ہے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو بیان کیا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو بیان کیا ہے، بات سمجھ میں، جبکہ احناف کا مسلک یہ نہیں ہے، احناف کا مسلک یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف ناف سے گھٹنوں تک کے درمیان کے علاوہ بدن کو دیکھ سکتے ہیں، احناف کا مسلک یہ نہیں ہے، احناف کا مسلک یہ ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ باقی بدن دیکھ سکتے ہیں، یہ مراد نہیں، آ رہی بات سمجھ میں، یعنی باقی بدن کھلا ہوا ہو یہ نہیں دیکھ، یعنی کھلے ہوئے بدن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ نہیں دیکھ سکتے، آ رہی بات سمجھ میں، اس سے مراد یہ ہے کہ چھپا ہوا ہو مگر بڑی یعنی زیادہ چادر وادر اور زیادہ چیزیں نہ ہوں، لیکن غیر برہنہ جسم ہو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ لوگ برہنہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بظاہر یہی پتہ چل رہا ہے، آ رہی بات سمجھ میں۔ شمل ما ملکت ایمانہن العبید، ما ملکت ایمانہن کے اندر یہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بیان فرماتے ہیں، ما ملکت ایمانہن سے مراد کہ اس کے اندر غلام بھی داخل ہے، جبکہ احناف کے نزدیک صرف باندیاں داخل ہے، غلام داخل نہیں ہے، لہذا یہ بھی مذہب شافعی کو بیان فرمایا۔ آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔